ناظرین و سامعین کرام، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہے فوج میلہ۔ اس کے مصنف ہیں بریگیڈیئر صفدر علی شاہ اور اس کو دوست پبلیکیشن نے 2007 میں پبلش کیا ہے اور اس کی قیمت ہے 180 روپے اور اس کے صفحات ہیں 160۔ تو آئیے اس میں سے ایک دلچسپ سا اس کا باب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ مصنف اپنی فوج میں شمولیت کے بارے میں اس میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے سر منڈاتے ہی۔ فوج میں ہیئر کٹ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ دماغ کو ہوا لگتی رہے، کیونکہ فوجی دماغ ایئر کول ہوتا ہے۔ برنارڈ شاہ اور برٹرنڈ رسل کو پڑھنے کے بعد فوج میں شامل ہونے کو حادثہ کہا جائے گا یا حماقت، مگر میرا فیصلہ بالکل شعوری تھا، اگرچہ کوشش نیم دلانہ اور سلیکشن اتفاقی تھی۔ پیشہ سپاہ گری کے ناطے فوج میرے لیے کوئی غیر مانوس جگہ نہیں تھی، مگر پاکستانی ملٹری اکیڈمی کے متعلق میری معلومات پی ایم میں پلٹ دوستوں کے حکایتوں تک محدود تھی، جن میں زیب داستاں کا عنصر نمایاں تھا۔ ان قصہ ہے دل سوختہ میں دو باتیں مشترک تھیں۔ ایک تو یہ کہ پی ایم میں اپنی ہی طرز کا پرسرار ادارہ ہے، اور دوسری یہ کہ ٹریننگ کے دوران بڑے کٹھن مقامات آتے ہیں جن کو بائی پاس کرنا ممکن نہیں۔ گویا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ پی ایم میں جانے سے پہلے ہم ایک کالج میں لیکچرار تھے۔ دن کو تحائف اور دعاؤں سے رخصت ہونے والا استاد پی ایم میں پہنچتے ہی سر شام سرنگو آن دا ہینڈز ڈاؤن تھا۔ ایک برخودار قسم کا کارپورل سخت سست کہہ رہا تھا اور کچھ بدیسی القابات سے نواز رہا تھا۔ ہم چڑیا گھر میں آئے ہوئے نئے پرندے کی طرح مرکز نگاہ تھے، بے بس معمولے کو شکار کرنے کے لیے کئی شہباز جپٹ رہے تھے۔ ہر آنے والا کسی نئے حوالے سے بلاتا جس میں ہمارے نام کا کوئی ذکر نہ تھا۔ دوسرا سوال بلا استثناء یہ تھا، "Which place do you disgrace?" ہم جس جگہ کا کہتے اسے احمقوں کی نرسری، گدھوں کا طویلہ اور جانے کیا کیا کہا جاتا۔ شہر کی یہ تعریف ضرور کی جاتی، چاہے صاحب سوال کا تعلق اپنے ہی شہر سے کیوں نہ ہو۔ باعث آر تو آخر ہم ہی تھے۔ پھر ہماری تعلیمی قابلیت کے بارے میں سوال کیا جاتا، اس لیے کہ ہمارا کورس گریجویٹ کورس تھا جس میں اکثریت ایم اے، ایم ایس سی اور انجینئرز کی تھی۔ جب ہم اپنے ایم اے کا بتاتے تو سوال کرنے والا سیخ پا ہو جاتا اور چند اعزائے رئیسہ کے نام گنواتا جو پہلے ہی ایم فل اور پی ایچ ڈی کر چکے تھے۔ پھر ہمیں اس جرم جہالت کی سزا سناتا جس پر میر کی بپتا ہیچ دکھائی دیتی۔ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اپنا یہ حال کہ عزت سادات کے ساتھ ساتھ عزت استاد بھی گئی، مگر جلد ہی احساس ہوا کہ مصیبت میں اور ساتھی بھی شریک ہیں جن کے دکھ ہم سے کسی طور کم نہ تھے۔ سب سے دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ ہمارا روم میٹ ایم ایس سی کر کے آیا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی ایف اے کرنے کے بعد فوج میں شامل ہونے کی وجہ سے ہم سے 6 ماہ سینئر تھا۔ اتفاق سے اسے ہمارا پلاٹون کارپورل بنا دیا گیا تاکہ وہ ہمیں عسکری آداب سکھائے جو اس نے بشمول اپنے بھائی جان ہمیں جی جان سے ڈانٹ کر سکھائے۔ کبھی کبھار رات کو یا چھٹی کے دن وہ ہمارے کمرے میں آتا اور پوچھ لیتا، "بھائی جان کوئی پرابلم تو نہیں؟" ایک روز ہمیں سکھلائے ہوئے طریقے سے دور دیکھتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ ہمیں ایک ہیولا دکھائی دیا اور رد شر کے طور پر ہم نے بآواز بلند "السلام علیکم سر" کہا اور بھاگتے رہے۔ دراصل ہم ٹریننگ کے اس مقام پر تھے جہاں ہم درختوں کو بھی سلام کر کے گزرتے تھے۔ کیا معلوم کسی اوٹ میں کوئی سینئر ہمارے سلام کا منتظر ہو۔ اچانک عالم غائب سے آواز آئی، "رک!" اور ہم فوراً سے پہلے ساکت ہو گئے۔ "کیا تم فلاں کالج میں پڑھاتے رہے ہو؟" روکنے والی آواز نے پوچھا۔ "یس سر" ہم نے کہا۔ اس پر وہ آواز سراپا بن کر سامنے آ گئی اور کہا، "مجھے پہچانتے ہو؟" "نو سر" سیدھے دیکھتے ہوئے ہم نے جواب دیا۔ "بھلا جونیئر اور سینئر کا کیا واسطہ؟" اس نے اصرار کیا۔ "غور سے دیکھو،
ہم نے غور کیا مگر کسی فکر کے بغیر وہی جواب دہرایا۔ سر، میرا نام انور ہے، میں کالج میں آپ کا شاگرد تھا، اس نے کہا۔ یس سر، ہم نے کہا۔ پھر وہ شاگرد رشید سینئر ہمیں کیفیٹیریا لے گیا اور ازراہ احترام ہماری خاطر توضع کی تاکہ خجالت دور ہو سکے، مگر ہم پہلے ہی اتنے خجل خوار ہو چکے تھے کہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر رنجیدہ ہونا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔